الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال في موضع آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. دین اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یقیناً ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہم تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ نماز فجر سے غفلت کیوں. معزز سامعین و سامعات، اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ مومن کے لیے ایک معراج ہے.
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر ان نمازوں کا تحفہ دیا گیا. تو جب سب سے پہلے نماز کا تحفہ دیا گیا تو وہ 50 وقت کی نمازیں تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کروائی, پھر 25 وقت کی نمازیں قرار دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کروائی تو اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا. اور جب اللہ رب العالمین نے نمازوں کو فرض کیا تو قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر مختلف الفاظ سے اور مختلف آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ تم نماز بھی قائم کرو. تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا تذکرہ کیا کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو گویا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایسا حکم ہے کہ جس کا ادا کرنا اور جس فریضے کو انجام دینا ہم سب مسلمان پر واجب اور ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اسی لیے یہ حدیث ہمارے سامنے بار بار پڑھی جاتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ توحید کی گواہی دینا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا, کیونکہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. جب تک ایک انسان مسلمان نہیں ہوگا, ایک انسان جب تک مومن نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان اور اس کا یقین نہیں ہوگا, تب تک وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور جب ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا تو چاہے وہ کتنے ہی زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کر لے, تو قیامت کے دن وہ اعمال اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کلمہ توحید کا اقرار کرے, اس چیز کو مانے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. کہ نماز کا قائم کرنا, تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کا قائم کرنا یہ اسلام کا وہ رکن ہے کہ اگر کوئی شخص اس رکن کو توڑے گا تو گویا کہ اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی, اسلام کی عمارت گر جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس چیز کا واضح طور پر تذکرہ فرمایا کہ جو شخص نمازوں کو چھوڑے گا تو گویا کہ وہ کافر ہے, دین اسلام سے خارج ہے. تو گویا کہ ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو فریضہ انجام دینے کے لیے حکم دیا ہے, نماز کا جو فریضہ ہمیں عطا کیا ہے, اس فریضے کی پابندی کرنا, نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے, کسی انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ وہ الحمدللہ نمازیں تو پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھیں گے, عصر پڑھتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, لیکن مسئلہ ایک ہی جگہ پر آ کر اٹکتا ہے. وہ مسئلہ یہ اٹکتا ہے کہ فجر میں ان کی آنکھیں نہیں کھل پاتی, فجر میں وہ نماز کے لیے بیدار نہیں ہو پاتے. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں 5 وقت کی نمازیں دی ہے, یہ 5 وقت کی نمازیں اگر ہمارے اوپر اتنی بھاری پڑ رہی ہے تو جب شروع میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی تو وہ نمازوں کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے, اگر وہ نمازوں میں تخفیف نہیں ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اس چیز پر اور اس پہلو پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ 8 دن آ کر نماز پڑھ دیے, نماز کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہے ہی نہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو شخص 4 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو 5ویں وقت کی نماز پڑھنے میں اسے تکلیف کیوں آتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, کہ اے لوگوں تم اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. اور خصوصاً کس نماز کی حفاظت کرنی ہے؟
خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے، یعنی عصر کے وقت عصر کی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ تم نماز قائم کرو سورج کے زوال ہونے کے بعد سے رات کی تاریکی تک۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر 4 وقت کی نمازوں کا 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ تو اللہ رب العالمین نے کر ہی دیا کہ تم کو سورج کے زوال ہونے کے بعد سے نماز پڑھنی ہے۔ تو مطلب اس میں کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر کی نماز آ جاتی ہے، کیونکہ زوال کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، یعنی ظہر کے ساتھ عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی اور فجر بھی آ گئی، کیونکہ فجر بھی تاریکی میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ وقرآن الفجر، اور پھر اللہ رب العالمین نے فجر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فجر کا خصوصاً الگ سے تذکرہ کیا کہ وقرآن الفجر، اور ساتھ ہی تم فجر کی نماز بھی قائم کرتے رہو، فجر کی نماز بھی پڑھتے رہنا۔ تو یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے کہ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کا ذکر کیا، وہیں پر خصوصاً فجر کی نماز کو بھی ترجیح دی۔ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ مشقتیں تو اٹھانی ہی پڑے گی، جنت کیا یوں ہی نہیں ملنے والی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اللہ رب العالمین رزاق بھی ہے، وہ رزق دے گا، تو تم روزی کی تلاش میں کیوں نکلتے ہو؟ اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت چاہیے تو اس کی رحمت اور مغفرت کی تلاش اور جستجو میں ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑے گی۔ جس طرح سے ہم روزی روٹی کمانے کے لیے دھوپ میں، تپتی دھوپ میں ہم کام کرتے ہیں اور کچھ پیسے یا کچھ روزی روٹی کماتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت چاہیے تو ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو ان چیزوں سے ڈھانکا گیا ہے، ان چیزوں سے گھیرا گیا ہے جن چیزوں کے کرنے میں انسان مشقت محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈی کے وقت میں فجر کی نماز ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بیڈ پکڑ کے کمبل اوڑھ کر سویا رہے، لیکن اگر اسے اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہیے، اگر وہ شخص اگر وہ شخص اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیڈ چھوڑنا پڑے گا، اپنے لحاف کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کر اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تب جا کر یہ جب تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھائے گا، مشقتیں برداشت کرے گا، تب جا کر ایسے انسان کو، ایسے فرد کو جنت مل سکتی ہے۔ تو فجر کے چھوڑنے کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ ہم یہی دیتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو یہ کیا مقصد صرف بتانے کے لیے ہے یا اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کے لیے ہے؟ اگر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں، سوال کرنے کے بعد اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو پھر ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اتنی بھی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ہم فجر کے وقت پر بیدار ہو کر مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اگر ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ لیا تو یقین جانیے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم یہ جان لیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہوگا، اور اگر ہم اس چیز پر صدق دل سے اڑ جائیں گے کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہی ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، تو یقین جانیے فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز میں ہمیں اور آسانی ملے گی اور سہولت ملے گی کہ برابر سے ہماری آنکھیں اور برابر سے ہمارے جو فجر کے وقت میں ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم تھوڑی بہت مشقت برداشت کر کے ٹھنڈی کے موسم میں ہو، گرمی کے موسم میں ہو، تو ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا مقصد یہ ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے راتوں میں تاخیر سے سوتے ہیں، حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء کے بعد جاگنے کو یا عشاء کے بعد اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی گفتگو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. تو اگر ہم وقت پر سوئیں گے، جلدی سوئیں گے، تو فجر کے لیے ہم جلدی اٹھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسری چیز یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا جو بنایا ہوا حکم ہے، ہمیں عطا کیا گیا جو حکم ہے، اس چیز کو ہم بدل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیوں رات کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے رات کو اس لیے بنایا کیونکہ ہم رات میں سکون اور اطمینان حاصل کر سکیں، اور دن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جو ہے دن جب طلوع ہو جائے تو ہم روزی روٹی کے انتظام کے لیے باہر نکل سکیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہم اٹھتے ہیں بہت دیر کے بعد، کوئی 8 بجے اٹھے گا، کوئی 9 بجے اٹھے گا، کوئی 10 بجے اٹھے گا، اور رات کو سونے کی بات آتی ہے تو کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے. تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو تبدیل کریں گے تو کیا یہ ہمارے حق میں صحیح بات ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو ہم ناراض کرتے ہیں کہ رات میں تاخیر سے بھی سوتے ہیں، صبح میں تاخیر سے اٹھتے بھی ہیں، اور پھر جس چیز کا اللہ رب العالمین نے الگ سے حکم دیا کہ وہ قرآن الفجر، کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کو تو ہم چھوڑ ہی رہے ہیں. اسی طرح سے نماز کی جو اہمیتیں ہیں، جو اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان فضیلتوں کو ہم نے سمجھائی نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو ہم اس چیز پر عمل کرنا نہیں چاہتے. فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار فضیلتیں بتائی ہیں، بے شمار اہمیتیں بتائی ہیں. چند کا تذکرہ میں بطور نمونہ یا یاد دہانی کے لیے کرانا چاہتا ہوں. تو فجر کی سب سے پہلی اہمیت کیا ہے کہ فجر کے وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو 30ویں پارے میں سورہ فجر کے نام سے ایک سورت ہے جس کی ابتدا ہی اسی آیت سے ہوتی ہے کہ والفجر ولیال عشر. اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. تو اس آیت کریمہ کے اگر بالکل ابتدائی آیت کو دیکھیں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. دوسری اہمیت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نور کی بشارت سنائی ہے. نور کیا چیز ہے؟ نور یہ ایک روشنی ہے. جیسے رات کے اندھیرے میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہم چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے کہ سامنے دیوار آ رہی ہے یا گڈھا آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تاریکی ہوتی ہے. لیکن وہی جب ہم لائٹ جلاتے ہیں، یہ جب نور کو ہم روشن کرتے ہیں، روشنی جب چالو کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں چیزیں تو نمایاں ہو جاتی ہیں کہ سامنے دیوار آ رہی ہے، سامنے کھڈا آ رہا ہے. اسی طرح سے سڑکوں اور راستوں پر بھی لائٹ لگے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم راتوں کا سفر کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے مقامات رہتے ہیں کہ جہاں پر سڑکوں پر لائٹیں نہیں رہتی. تو ایسے وقت میں ہماری گاڑی کی لائٹ ہم چالو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو مکمل نور کی بشارت دی گئی ہے، اس کی ضرورت کل قیامت کے دن پیش آئے گی. پورے صراط وغیرہ سے گزرتے وقت مومنین کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ مومنوں کو پیدل چل کر آنے والے رات کی تاریکی میں پیدل مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے مکمل نور کی بشارت دے دیجئے کہ کل قیامت کے دن انہیں مکمل نور نصیب کیا جائے گا، مکمل نور، مکمل روشنی دی جائے گی. تو یہ دوسری فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت اور تیسری اہمیت یہ ہے کہ فجر کی نماز کو اگر ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گرچہ ہم نے رات پوری سو کر گزاری ہے، لیکن پوری رات تہجد پڑھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے. صرف ایک کام کہ فجر کی نماز اگر ہم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نماز، وہ 2 رکعت فرض نماز ہمارے لیے پوری رات قیام کرنے کا، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب دیتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت، کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تہجد کیا.
یعنی آدھی رات تک وہ تہجد پڑھتا رہا، اتنا ثواب ہے عشاء کی نماز کا. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. کہ اور جس شخص نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کو آ کر مسجد میں ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ دیا تو گویا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے. فجر رات بھر اگر ہم تہجد پڑھتے رہے لیکن فجر کے وقت جا کر سو جائے تو اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا ہی گھاٹا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص رات بھر سویا رہا اور فجر کے وقت اٹھا آ کر ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا تو گویا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ پوری رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہا ہو. مقصد یہ ہے کہ ہم فجر کی اہمیت کو سمجھیں اور فجر میں زیادہ سے زیادہ اٹھ کر جاگ کر مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلى الصبح فهو في ذمة الله، کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے اپنے ذمے میں لے گا، یعنی اس کی حفاظت اللہ رب العالمین خود کرے گا. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے اللہ رب العالمین کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین خود ہماری نگرانی کرتا ہے، خود ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اتنی بڑی اہمیت ہونے کے باوجود کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے، ہم اللہ رب العالمین کے ذمے چلے جائیں کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اللہ رب العالمین اس کا دفاع کرے؟ لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھے. اسی طرح سے فجر کی نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یا ایک اہمیت یہ ہے کہ فرشتے جو ہے فرشتے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا نام اپنے رجسٹر میں نوٹ بھی کرتے ہیں اور پھر جب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص تیرا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت متفق علیہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل جاتی ہیں، یعنی رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. دو وقت میں دو فرشتے دو وقت میں مطلب فرشتے ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے. فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ جو رات فجر کے ٹائم پر جو آنے والے فرشتے ہوتے ہیں یا دن اور رات میں جو دو وقت فرشتے آتے ہیں تو ایک تو عصر کے وقت آتے ہیں اور دوسرے فجر کے وقت آتے ہیں. تو جب فجر والے آتے ہیں تو وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں اور عصر میں دوسرے آ جاتے ہیں. تو جب فجر مطلب عصر والے آتے ہیں تو فجر والے جب جانے لگتے ہیں تو یہ دونوں کی اجتماع ہوتا ہے، یہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو عصر والے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت اپنے جو دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نام اعمال رجسٹر لے کر اوپر پہنچ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم گئے تب بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نمازوں میں ہی تھے. تو اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے ہم کو نوٹ کر کے پھر ہماری گواہی اللہ رب العالمین تک پہنچائیں گے نا. اور اگر نہیں دیکھیں گے تو ہم تو جھوٹ بول نہیں سکتے، کیونکہ فرشتے اللہ رب العالمین کی وہ نورانی مخلوق ہے جن سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوتی ہی نہیں ہے. فرشتے ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے احکام کے نازل ہونے کا کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کے کرنے کا حکم دے اور ہم اسے فوراً سے کر لیں اس چیز میں لگے رہتے ہیں. تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی طرح کی کوئی رشوت نہیں چل سکتی ہے، جو ہے وہ گواہی ہے، فرشتوں نے گواہی دی ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کو ہم مس کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی فضیلت کو ہم ضائع کرتے ہیں. اسی طرح سے فجر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ من صلی البردین دخل الجنہ والبردین ہما الفجر والعصر، کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ دو ٹھنڈی وقت کی نمازیں کون سی ہیں، ایک تو عصر ہے اور دوسری فجر ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی
نماز پڑھے گا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نمازیں پڑھے. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ عصر کی نماز ہے. تو جو شخص ان دو نمازوں کی خصوصاً حفاظت کرے گا تو گویا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں پر بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑے گا یا عشاء کی نماز کو چھوڑے گا تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی علامتوں سے ایک علامت ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اثقل ثلاث علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی ہے؟ ایک تو عشاء ہے اور دوسری فجر ہے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، اور اگر یہ منافق لوگ جان چاہے کہ ان دو نمازوں کی فضیلت کیا ہے تو وہ اپنے سرین کے بل گھسیٹ کر مسجد میں آئیں گے، لیکن وہ ان دونوں نمازوں کے لیے بھی حاضر ہوں گے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے تعلق سے گمان کرنے لگ جاتے تھے کہ کہیں یہ شخص منافق تو نہیں ہے. لیکن آج ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اتنی اہمیتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے. کیا ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو آنے کے بعد بھی ہم اپنے لحافوں میں اوڑھ کر سوئے رہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کے لیے نمازیں نہ پڑھیں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر ہم فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں تو کچھ علاج اس کے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں. اس کے علاوہ ایک یہ چیز جان لیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ثواب کیا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا عذاب کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ جو اسباب اللہ رب العالمین نے ہمیں مہیا کیا ہے ان اسباب کا ہم استعمال کریں. یعنی الارم لگائیں، یا اپنے جو کچھ بھی ساتھی ہے، بیوی ہے تو اس سے کہے کہ ہمیں جب فجر کی اذان ہو جائے یا فجر کے لیے تو اس وقت اٹھا دیا کریں. اسی طرح سے تیسرا علاج یہ ہے کہ رات میں جلدی سوئے تو صبح میں جلدی آنکھ کھل جائے گی. اور چوتھا علاج مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صدق دل سے اگر ہم یہ نیت کر کے سوئے کہ فجر کے لیے ہمیں اٹھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں خود جگہ دے گا. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں. جب وہ عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ وہ عادت کبھی نہیں چھوٹے گی اور ہمیشہ انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر پہنچ جائیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس نماز کی جو اہمیتیں اور خصوصیتیں ہیں الہ العالمین کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس پر جو کچھ بھی ثواب تو نے ہمیں رکھا ہے اس سے ہمیں آگاہی رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. العالمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني واياكم بالآية والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون